جو یہودی کہتے ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا تھا. وہ ایک الگ کہانی ہے. پر فی الحال وہ تابوت سکینہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ایتھیوپیا میں موجود ہے. تو اب ہمیں واپسی آنا پڑے گا اس طرف کہ ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام. یہ ایک سیکوینس ہے جو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو اس کے سیکوینس کے جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک خاص قسم کے ایپوک یعنی ایک خاص قسم کی سویلائزیشن کی لیولز کو ہمیں ایز ہیومنز، انسان جو کہ ہم آج 21ویں صدی میں زندہ ہیں، اس کے بارے میں یہ ہمیں انڈیکیشن دیتے ہیں. یہ جو 4 مین ایپوکس ہیں، ویسے تو کافی سارے ہیں بٹ ویسے 4 کے اندر ڈسکرائب کر دیتا ہوں تاکہ ایزی رہے سمجھنے میں. پھر آگے جا کے ہم اسے ایکسپلور کریں گے مزید ان ڈیپتھ کے اندر. سو فار بات کلیئر ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. بابلون کے اندر نمرود بادشاہ تھا جو کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت کلوزسٹ آف کریشن، وہ اتنی کلوز کریشن ہے کہ جس کا ہمیں ایز ہیومنز اندازہ بھی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان کو کتابیں دیں جنہیں ہم صحف ابراہیمی علیہ السلام کہتے ہیں. وہ دے کے نمرود کے سو کالڈ دربار کہہ سکتے ہیں اسے آپ، اس میں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جا کے اس کو چیلنج کیا اور وہ چیلنج کو نہیں مانا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے سے الاؤ جلا کر اور اس میں ڈلوانے کا ارادہ کیا. یہ کہانی پوری سٹوری پوری میٹ کرتی ہے ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس کے ساتھ، کیونکہ بابلون یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آرٹیفیکٹس ہمیں کاربن ڈیٹنگ کے حساب سے آج بھی موجود ہیں. آج بھی پتہ ہے ہمیں کہ یہ وہ واحد سویلائزیشن ہے جو کہ اپنے ٹائم پہ ایک گلوبل ایمپائر تھی، اور جو اس کے بادشاہ کا نام نمرود، وہ نمرود ہمیں بائبل میں بھی مل جاتا ہے. ناؤ اس کی سگنیفیکنس کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ آگ جو ہے، نار، اس نار کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے، خصوصاً چیپٹر نمبر 21 جو کہ چیپٹر ہی انبیاء علیہ السلام کے مبارک نام کے اوپر منشن کیا گیا ہے قرآن کے اندر، the prophets. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس میں اس نار کا ذکر ہے، مگر اس نار کی شدت ایسی ہے کہ اس کی جو اپوزٹ ہے وہ بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نار کو اتنا ٹھنڈا کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی لائف میں سب سے بہترین ٹائم کون سا لگا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس ٹائم پہ مجھے آگ میں پھینکا گیا تھا، تو وہ اس آگ میں جو میں نے ٹائم گزارا ہے وہ میری زندگی کا سب سے بہترین ٹائم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ کریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ جگہ دی ہوئی ہے، اپنے قریب رکھا ہے. اور ان کا جو ٹائٹل ہے وہی ہمارے لیے بہت ایک فخر کی بات ہے، خلیل اللہ، یعنی دا فرینڈ آف اللہ. کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نام دیا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا بھی ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دا فادر آف نیشنز بنایا، دا فادر آف انبیاء علیہ السلام بنایا، کہ باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہی پیدا ہوئے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ جو 3 بڑے پیغمبر علیہ السلام گزرے ہیں جن سے نکلی ہوئی بنی اسرائیل پوری دنیا میں اسرائیلی کہلائی جاتی ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے کہلائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گفٹ وہ ہمارے لیے اس کو چھپا کے رکھا تھا.
تو جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے تھرو ہمیں رحمت للعالمین علیہم السلام کے جن کے اوپر سب کچھ قربان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا تھا. بٹ اس کا کنیکشن ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیسا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہسٹری کا تعلق تھیولوجی کے ساتھ کیسے ہے، اسے ایکسپلور کرنے کے لیے دونوں ایلیمنٹس کو جاننا ضروری ہے. آرکیالوجی، ہسٹری، یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مواد، مٹیریل موجود ہے. آج کل تو کاربن ڈیٹنگ کا جو سسٹم ہے اس کے تھرو بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. ڈیٹس کو آپ کافی حد تک ایکوریٹ گیس کر سکتے ہیں. ابھی بھی اس کو گیسٹیمیٹ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس ایبسولوٹ ہے، کیونکہ سائنس کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ سائنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ٹولز کو اور فارمولاز کے لے کے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نیچر کے رولز کو، نیچر کے ایونٹس کو، اور اس کے حساب سے جو بھی آپ کے سامنے فائنڈنگز آتی ہیں آپ اسے کمپریس کرتے ہیں اور اسے ایک رپورٹ کی صورت میں آگے بھیجتے ہیں جو کہ جنرلی اپلائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ پانی کو اپنے ہاتھ پہ ڈالیں گے تو پانی نارملی گیلا ہوتا ہے، یہ ایک ٹیسٹڈ فیکٹ ہے. اب پانی گیلا کیوں ہے؟ تو یہ ایک سائنٹیفک ٹیسٹیبل ایلیمنٹ ہے جسے ہم یوز کریں گے. ٹولز ہیں جنہیں ہم یوز کریں گے اور انہیں یوز کر کے ہم آگے مزید ان میتھیکل اور ہسٹوریکل ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیسے ہے. انوناکی کی جو سٹوری ہے وہ سومیرین، اکادین، اسیرین اور بابلونین میتھولوجی کے ساتھ ہیویلی کنیکٹڈ ہے. ان کے ساتھ یہ ڈیپلی انٹرووون ہے اس طریقے سے جیسے کڑیاں ہوتی ہیں زنجیر کی، بالکل ویسے ہی. ان کے زمانے میں کافی انٹرسٹنگ قسم کے اسکالرز گزرے ہیں، ہسٹورینز گزرے ہیں، اور ہر قسم کے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہیں آج کل کے سائنٹسٹ، ہسٹورین، اسکالرز اور ریسرچرز ابھی تک ایک معمے کی طرح حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ آج تک کوئی بھی صحیح سے ڈھونڈ نہیں پایا کہ انوناکی ہیں کون ان ریالٹی. کیا وہ صرف میتھولوجیکل فگرز تھے، یا ان کے پاس کچھ ایسے کوڈز ہیں جو کہ ہمارے اینشینٹ پاسٹ کے ساتھ ہیویلی کنیکٹڈ ہیں اور جسے ہم ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ انوناکی کا مطلب کیا ہے. انوناکی ایک سومیرین زبان کا ورڈ ہے اور یہ ہے مجموعہ دو الفاظوں کا. پہلا ورڈ انو جس کا مطلب ہے ہیون، اور دوسرا ورڈ نا جس کا مطلب ہے اس کی پروجنی یا اس کی ذریہ، اور ایک اور اس کا میننگ بھی ہے نیچے آنے والے. سمجھ میں آیا اب آپ کو کچھ؟ انو نا، ہیون یعنی خلا، باہر اسپیس، اور نا پروجنی نیچے آنے والے. اگر آپ ان سب کو ملاتے ہیں ساتھ تو کیا ورڈ بنتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنے والے اور ان کی اولادیں. اگر اسے ہم مسٹیریس انداز میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایسی کریشن لگے گی کہ جو اس دنیا یا اس زمین سے اوریجنیٹ نہیں ہوئی، اور جب وہ باہر سے آئی ہے تو جنہیں اگر ہم اپنے لینس کے تھرو دیکھیں گے تو وہ ہمیں بالکل ایسے ہی دکھیں گے جیسے اینجلز، کہ کوئی اینجلز ٹائپ کی
مخلوق ہے جو کہ آسمان سے نیچے آئی ہے۔ اچھا، انوناکی کے بارے میں ایک اور بات وہ یہ کہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گاڈ لائک، گاڈ اسمال جی گاڈ مینس کہ کوئی سپر ہیومن ٹائپ کی کوئی بایولوجیکل کریشن ہے، اس کی اولادوں میں سے ایک ہے، اور وہ اولادیں بہت زیادہ ہیں۔ اور انو جو ہے وہ ایک کوئی بہت پاورفل فرعون گزرا ہے، فرعون ٹائپ کی کوئی چیز تھی، کوئی کریشن تھی کہ جسے سومیرین پینتھین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ سومیرین گاڈز جو تھے، سومیرین میتھولوجی، اس کے اندر ان کے جو گاڈز ہیں اس میں سے ایک بہت پاورفل گاڈ ہے، اسے انو کہا گیا ہے۔ وہ سومیرین پینتھین جس میں وہ ان کی آئیڈل ورشپ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیٹی ہے، اس کی پوجا ہوتی تھی، اور اس کی جو بیوی یعنی کی، اس کا جو ملاپ تھا، جو اس کی شادی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے ایک زمینی خدا سے جو کہ ایک فیمیل گاڈس تھی، اس کا نام انہوں نے دیا ہے کی۔ اگر آپ دونوں کو ملاتے ہیں ساتھ ناموں کو تو بنتا ہے انو اور کی، جو کہ ایک طریقے سے فنڈامنٹل ملاپ ہے اسکائی یعنی ہیونز کا اور ارتھ یعنی زمین کا۔ سو اوپر سے آنے والے ہیونز یعنی باہر سے آنے والی مخلوق، اس کا ملاپ ہوا ارتھ کے ساتھ۔ اسی لیے انوناکی سومیرین میتھولوجی کے اندر بہت پاورفل کریشن سمجھی جاتی ہے، اور اس سے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ رسپانسبل ہے ہیومینٹی کو کریٹ کرنے کے لیے۔ اسی لیے وہ کریٹ کر رہے تھے ہیومنز کو تاکہ ان سے وہ کام لے سکیں اپنے لیے۔ اگین انوناکی اس لیے مشہور ہیں کہ جب وہ زمین پر آئے ہیں تو انہوں نے ہیومن ریس کو کریٹ کیا، آسمانی مخلوقات کا ملاپ ہوا زمینی مخلوقات یعنی زمینی عورتوں کے ساتھ، اور اس سے انہوں نے ایک نئی ریس بنائی، یعنی نیا گروپ کریچرز بنائے جنہیں ہم انسان کہتے ہیں، انسان ٹائپ کے، اور انہوں نے یہاں پر آ کے اپنا کنگڈم بنایا، ایک بہت بڑی اپنی کنگڈم بنائی یہاں پر۔ تو یہ انوناکی کا متھ ہے۔